آج کی ہماری گفتگو کہ روس نے امریکہ کو وہ کون سی دھمکی لگائی ہے، وہ کون سی وارننگ دی ہے جس پر امریکہ کے اوسان خطا ہو گئے اور ایران نے بھی امریکہ کو مذاکرات کے لیے ڈیڈ لائن دی ہے۔ وہ ڈیڈ لائن کون سی ہے اور اس ڈیڈ لائن دینے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیا مذاکرات ہوں گے، اور پاکستان کی کوششوں سے ایران کا کون سا ایک بڑا اہم کام ہو گیا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے گفتگو کی طرف کہ گزشتہ روز روس کے صدر پوٹن نے امریکی صدر ٹرمپ سے ایک لمبی ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ تقریباً 90 منٹ کی یہ فون کال تھی اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہا، جس کے بعد ٹرمپ صاحب کے جناب طوطے اڑ گئے اور پھر بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ 1.5 گھنٹے کی جو فون کال پوٹن اور ٹرمپ کے مابین ہوئی، اس میں پوٹن نے واضح طور پر ٹرمپ کو کہا کہ جو تمہارے اندازے ہیں نا کہ پھر جیسے پہلے آپ کے ایران کے لیے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، اگر امریکہ نے کوئی بڑا حملہ ایران پر کیا تو آپ کی سوچ سے زیادہ تباہی ہوگی۔ ایران کا جو مزاحمت ہے، جو رد عمل ہے، جوابی بار ایسا ہوگا کہ آپ کے سوچ و گمان وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس خطے میں اتنی تباہی ایران پھیلا دے گا۔ اسرائیل اور خلیج کے اندر تباہی ہو جائے گی۔ اس پہلے نمبر پر اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اتنا نقصان اسرائیل کا ایران کرے گا کہ اسرائیل یوں سمجھ لے ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک، مڈل ایسٹ کے ممالک میں جہاں جہاں تمہارے امریکہ کے بیسز ہیں ان کو تمام کو تباہ کر دیا جائے گا۔ وہ ملک بھی تباہ ہو جائیں گے، ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور پوری دنیا کے اندر ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی، جس کے بعد ٹرمپ صاحب کے تھوڑے پرزے ڈھیلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اچھا، یہ فون انہوں نے کب کیا؟ جب ایرانی نائب وزیر خارجہ دورہ کر کے پہلے پاکستان گئے، پھر روس گئے، اس کے بعد عمان گئے، اس کے بعد یہ رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے ان کو خبردار، ٹرمپ کو کیا خبردار۔ دوسری بات، ایران ایک دفعہ تو دکھا چکا ہے، اپنی طاقت منوا چکا ہے۔ ان 60 دنوں کے اندر اندر پوری دنیا کو اپنی برتری ثابت کی ہے، اپنی طاقت ثابت کی ہے۔ امریکہ جیسی طاقت کے سامنے ڈٹے رہنا اور ان کو پسپائی ہونا، امریکہ کے سارے دعوے جھوٹے، سارے ان کے ٹرمپ کے اعلانات جھوٹے ثابت کر دیے ہیں، اور ٹرمپ کو ایران نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے، جس کی اس وقت 70% امریکہ میں مخالفت ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں امریکہ کو جھوٹا جھوٹا کہا جا رہا ہے ٹرمپ صاحب کو۔
خود ان کے عوام، ان کی آرمی، اس کے اندر ڈویژن موجود ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایران کا ایک جہاز امریکہ نے یرغمال بنایا ہوا تھا، بحری جہاز، جس کے اندر اب اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ایران کے حوالے کر دیا گیا، پہلے پاکستان کے حوالے پھر ایران کے حوالے۔ گو کہ اس کے اندر پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ تو یہ گیسچر تھا۔ ساتھ ہی ایران نے بھی نرمی دکھائی ہے، انہوں نے 30 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے مطالبات کی، مذاکرات کی۔ امریکہ کو انہوں نے 30 دن دیے ہیں کہ 30 دن کے اندر اگر آپ مطالبات، یہ مذاکرات کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ادر 30 دن کے بعد، 1 ماہ کے بعد، پھر جیسا تم کرو گے ویسا ہی ہم کریں گے، یعنی پھر کوئی جنگ بندی، کوئی سیز فائر نہیں ہوگا۔ یہ 30 دن ہی کیوں؟ 20 دن بھی ہو سکتے تھے، 35 دن بھی ہو سکتے تھے، 30 دن ہی کیوں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ اس کے پیچھے راز مقصد کیا ہے ایران کا؟ ساتھ ہی ایران نے اپنے مطالبات میں تبدیلی کی ہے دونوں طرف سے۔ ظاہر ہے جی، دونوں کے اپنے مطالبات ہیں۔ جب مذاکرات ہوتے ہیں، جب آمنے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، شرائط ہوتی ہیں دو فریقوں کی، تو ان کو آہستہ آہستہ کچھ وہ پیچھے ہٹیں، کچھ وہ اپنے تب جا کے مذاکرات ہوتے ہیں، ان کی رسائی ہوتی ہے، صلح ہوتی ہے۔ ایران نے جو اب مطالبات یا اپنی شرائط رکھی ہیں، ان میں کہا ہے کہ آبنائے حرمت سے ایران اس کو کھول دیتا ہے، لیکن امریکی ناکہ بندی جو ایران کے پانیوں میں کی ہوئی ہے، وہ امریکی ناکہ بندی ختم کرے۔ اب یہاں بات ایک اور یاد، ایک تو ایران کا بحری جہاز واپس کیا ہے امریکہ نے، اس کے بعد اس کے علاوہ 3 بحری بیڑے خلیج کے فارس کے اندر، سمندر کے اندر موجود تھے امریکہ کے، جن میں ایک سب سے دنیا کا بڑا بیڑا نشاندہی، جس میں کہتے تھے وہ آگ لگ گئی ہے جی، واش روم میں کوئی پرابلم تھا یا وغیرہ وغیرہ، اس کو واپس بلا لیا ہے امریکہ نے، فنی خرابی کا بہانہ کر کے۔ کوئی بھی مطلب وہ کیا کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو جواز پیش کرنا پڑے گا نا۔ تو بحری بیڑے کا واپس آنا یہ امریکہ کی طرف سے بھی گیسچر ہے کہ گرمی کو ختم کیا جائے۔ اب 2 بحری بیڑے رہ گئے ہیں۔ اب ایران کیا کہتا ہے کہ امریکہ مکمل ناکہ بندی ختم کرے اور ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کیا جائے، عارضی سیز فائر نہیں، مکمل جنگ بندی ہو کہ کبھی پھر کوئی ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور یہاں یہ بھی ہے کہ جنگ بندی مکمل مستقل اس طرح ہو کہ اسرائیل کو بھی امریکہ پابند کرے، اسرائیل نو بھی نت پاوے امریکہ، تب ہم مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور امریکہ کی گارنٹی، روس، چائنا، فرانس، یہ ویٹو پاور ہیں، یہ حکومت، یہ ریاستیں یہ دیں۔ اور اس کے بعد جو بارودی سرنگیں ہیں وہ ایران نے جو آبنائے ہرمز میں بچھائی ہوئے ہیں، وہ ایران خود ان کی صفائی کرے گا۔ اب یہ جو معاملات ہیں یہ ایک دم نہیں ہوں گے، اس کے لیے انہوں نے فیز بائی فیز ان 30 دنوں کے اندر سب سے پہلے آبنائے ہرمز اور ناکہ بندی ختم کی جائے، اس کے بعد ایران جو ہے وہ اپنی بارودی سرنگیں خود ان کو کی صفائی کرے گا، سمندر سے ہٹائے گا، اور آبنائے ہرمز کا مستقل جو ہے نا وہ
ٹول ٹیکس یا اس کن ممالک کی وہ ملکیت ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اور معاملات برف پنگلے گی، تو اگلے ٹرم میں پھر ایران نے یہاں ایک اور خبر آئی ہے کہ جو ان کا فسودہ یورینیم ہے تیار ہے ایران کے، اس کے اندر 10 سے 15 سال تک ایران 0.3 اس کی پیداوار نہیں کرے گا، یعنی کہ ایک قسم کی کم از کم 10 سال ایران اس پہ آمادہ ہو جائے گا کہ اپنا کوئی جوہری پروگرام نہیں چلائے گا، یورینیم کی افزودگی نہیں کرے گا، اور 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد پھر وہ اپنی ضرورت کے مطابق یورینیم کی افزودہ کر کے اس کے سے اپنی پیداوار جاری رکھ سکتا ہے، اپنے ترقیاتی معاملات کے لیے، توانائی کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے یورینیم کی جو افسردگی ہے وہ افسردگی کر سکتا ہے۔ اب یہ انہی 30 دنوں کے اندر اندر یہ معاملات ہونے ہیں، اور اگر ان پہ عمل درآمد امریکہ نے نہیں کیا، اور جو کاؤنٹ ڈاؤن 3-4 دنوں سے شروع ہو چکا ہے، تو اگر ان 30 دنوں کے سپوز کرو کہ یہ مئی کا مہینہ ہی لگا لیں، تو مئی گزرنے کے بعد جون کی 1 تاریخ سے یہ ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، پھر نمی گلنا تے نویں رنگ۔ اب یہ 30 دن کی بات کیوں ہو رہی ہے ایک ماہ کی؟ یہ 45 کیوں نہ ہوا، یہ 25 کیوں نہیں ہوا، یہ 20 کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو گرما گرمی کے ماحول میں آہستہ 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 دونوں طرف سے انٹرنیشنل قوتیں ان کو منائیں گی، پاکستان کا اہم رول ہوگا، عمان بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، یہ بھائیا کامنو، چائنا اور روس یہ بھی شامل ہیں، ایسا اس کو۔ دوسرا، آپ نے سنا پڑھا امریکہ کی طرف سے کئی دفعہ آواز اٹھی کہ ایران کے پاس 60% تک افزودہ یورینیم کا ذخیرہ موجود ہے۔ اب جو 60% تک افزودہ یورینیم کا موجود ہونا، کوئی ملک اپنی جوہری پیداوار کے ذریعے اپنے ترقیاتی منصوبوں کے لیے، توانائی کے لیے وہ انف ہوتا ہے، اور اگر یہی مقدار 90% پر تک پہنچ جائے تو پھر کوئی بھی ملک اس کے ذریعے جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ یہ تو تھا امریکہ کا، لیکن خبریں گردش کر رہی، افواہیں ہیں کہ ایران ایٹم بم بنا چکا ہے یا 90% کے قریب پہنچ چکا ہے، اور ان کو ٹائم چاہیے 30 دن کا، 1 ماہ کا۔ بہت پہلے کسی اہم صحافی نے، میں سن رہا تھا، یہ لیک کی تھی بات کہ ایران کو صرف 1 ماہ چاہیے، 90% تک ان کا جو یورینیم کا ذخیرہ ہے وہ پہنچ جائے گا یا پہنچ چکا ہے۔ اب اگر یہ 30 دن 1 ماہ گزر جاتا ہے اور ان کے پاس ذخیرہ اتنا ہو جاتا ہے یورینیم کا، تو پھر ایران ایٹمی ٹیسٹ کر سکتا ہے اور کر دے گا۔ جب وہ ایٹمی دھماکے کوئی ملک کر دیتا تو اس کو ریکگنائز ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے، اور بھائی ادھر نہیں دیکھنا، جس طرح پاکستان ہے، بھارت ہے، تو اب سب کو پتا یہ ایٹمی پاور ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس بھی ایٹم ہے، بم ہے، جوہری بم ہے، لیکن ابھی تک اس نے دھماکے نہیں کیے۔ تو اس لیے یہ 30 دن کا ٹارگٹ ہے، اور 30 دن کے اندر اندر ہی پیش رفت ہونی ضروری ہے، برف کا پگھلنا ضروری ہے دونوں طرف سے۔
اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہی ہے کہ فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک ون ون کی پوزیشن رہے گی. حملے دونوں طرف سے ہوں گے، اسرائیل کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی، حماس کی طرف سے بھی، حزب اللہ کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. اور گزشتہ روز میں پڑھ رہا تھا کہ ایران کے ایک F-5 جہاز کی خبریں تھی کہ اس نے جا کر کسی امریکی بیس پہ حملہ کیا ہے. اس کا جو ڈیفینس سسٹم وہ نہیں اس جہاز کو سمجھ سکا یا اس کو فیل کر دیا اس نے. تو بہت پرانا جہاز ہے F-5 اور نیچی پرواز سے ایران نے دکھایا ہے کہ اب ایک چیز تو یہاں واضح ہوگی، اگر کہ جو کہتے ہیں کہ ایران کی فضائیہ ختم ہو گئی، ٹرمپ صاحب نے کہا، تو یہ جہاز اتنا پرانا اور اس نے اتنا رزلٹ دکھایا. پھر نیوی کا انہوں نے کہا جی ختم ہو گئی ہے، ہم نے 160 کے قریب جہاز ان کے غرق کر دیے، تو اب پھر ان کی وہ آبنائے حرمز کیوں نہیں کھلوائی جا رہی؟ تو یہ تو جھوٹ بے نقاب ہو چکے ہیں. ایران کے پاس طاقت پہلے سے زیادہ موجود ہے، اور وہ بھی اپنے ذخیرے کو مزید، کیونکہ جو ڈرونز اور میزائل کا ان کا ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی نسبت بہت زیادہ تیز ہے. کسی ملک سے وہ اپنا اتنا، امریکہ ایک ماہ بناتا ہے تو وہ ہفتے میں اپنے میزائل اور ڈرونز بنا لیتی ہے. موٹر سائیکل کی قیمت کا ایک ڈرون، اس کو روکنے کے لیے پیٹرائٹ میزائل لاکھوں ڈالر کا، وہ اسرائیل کو اور امریکہ کو داغنا پڑتا ہے. تو مسلسل یہ جنگ امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے. اگر یہ لمبی ہو جائے، ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے، تو امریکہ کا دیوالیہ نکل جائے گا. جبکہ اس کے بیک پہ روس اور چین بھی موجود ہے. اب کیا ہے، ٹرمپ کی مجبوری ہے کہ وہ جناب الٹے سیدھے بیان بھی دیتا ہے، لیکن اب ذرا اس جہاز بھی چھوڑ دیا، پھر ایک بیڑا ان کو واپس بھی آ گیا، تو دونوں طرف سے برف پنگلے گی. لیکن کیا ہے، پوزیشن کیا ہوگی؟ وکٹری پوزیشن ہو، یعنی خامنائی ڈاکٹرائن اور ٹرمپ ڈاکٹرائن، ان دونوں کی خامنائی کی ڈاکٹرائن تو نظر آ رہی ہے، وہ تو سب کے سامنے جیتے ہیں، سب نے پھانٹی ایسی دونوں ملکوں کے لگائی ہے کہ پورا مڈل ایسٹ ایران سے متاثر ہوا اور اس کے خوف سے کانپ رہا ہے. پوری دنیا میں ایران نے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا ہے اور ٹرمپ کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. ٹرمپ صاحب آپ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو باعزت طریقے سے میں بند کراؤں، ہیرو کے رول پر میں واپس جاؤں، مڈ ٹرم الیکشن، اور ایران اور پوری دنیا میں جو اس کا گراف گر رہا ہے وہ بحال ہو جائے، اور وہ کیا کہتے ہیں، سانپ بھی مر جائے اور سوٹی بھی نہ ٹوٹے.